السلام علیکم دوستو، کیا ہوگا اگر زمین کی فضا یعنی کرہ ہوائی اچانک ختم ہو جائے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ سیارہ زمین کی فضا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اگر یہ فضا اچانک ختم ہو جائے تو اس کے برے نتائج کتنے ہوں گے؟ کیا ہر جاندار مر جائے گا اور کیا فضا واپس آ پائے گی؟ دوبارہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، اچانک فضا ختم ہو جانے سے ہر طرف خاموشی طاری ہو جائے گی۔ آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ وائبریشن تو محسوس کریں گے لیکن سنائی کچھ نہیں دے گا۔ پرندے اور ہوائی جہاز اوپر سے نیچے آ گریں گے۔ ہم ہوا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کا حجم ہوتا ہے جس کے سہارے پرندے، ہوائی جہاز اور دیگر اشیاء اڑتی ہیں، اور آسمان سیاہ ہو جائے گا۔ یہ فضا کی وجہ سے ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ زمین کی سطح پر تمام حیاتیاتی و نباتاتی زندگی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ہم خالی مقام یا خلا میں زیادہ وقت باقی نہیں رہ سکتے اور فضا کے اچانک غائب ہو جانے سے یہی ہوگا۔ ابتدا میں درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور کان کے پردے پھول جائیں گے۔ دھوپ ابلنے لگے گی لیکن انسان فوراً نہیں مرے گا۔ اگر آپ اپنا سانس روکیں گے تو آپ کے پھیپھڑے پھول جائیں گے اور فوراً اذیت ناک موت واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ سانس خارج کر دیں گے تو موت تقریباً 3 منٹ میں واقع ہو جائے گی، اور اگر آپ آکسیجن کا ماسک پہنیں گے تو بھی سانس لینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردہ شکم یعنی ڈایافرام ہوا لینے کے لیے جسم کے اندرونی اور باہر کے فضائی دباؤ کو استعمال کرتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے پاس دباؤ قائم رکھنے والا سوٹ، جسے پریشر سوٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ہوا موجود ہے تو پھر اس صورت میں آپ زندہ رہیں گے، لیکن آپ کی کھلی جلد پر بہت زیادہ جلن ہوگی کیونکہ زمین کی فضا شمسی تابکاری کو چھانتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کرۂ ارض کے جس جانب اندھیرا ہوگا وہاں یہ اثر کتنا پریشان کن ہوگا، لیکن سورج کی براہ راست روشنی سے اثر بہت زیادہ ہوگا۔ دریا، جھیلیں اور سمندر ابلنے لگیں گے۔ جب بھی کسی مائع کا تبخیری دباؤ بیرونی دباؤ سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ابھرنے لگ جاتا ہے۔ بغیر فضا یا خالی مقام پر پانی ابلنے لگے گا، چاہے درجہ حرارت تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ پانی ابلے گا لیکن پانی کے بخارات فضا بھر نہیں پائیں گے۔ ایک نقطے پر توازن قائم ہوگا اور اتنے بخارات پیدا ہو جائیں گے کہ سمندر کا پانی ابلنا بند ہو جائے گا۔ باقی رہ جانے والا پانی جم جائے گا اور جب سطح زمین پر زندگی کو ختم ہوئے بہت عرصہ گزر جائے گا، بالآخر شمسی تابکاری فضا میں موجود پانی کو آکسیجن میں بدل دے گی، جو زمین پر موجود کاربن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرے گا، اور فضا اتنی پتلی ہو جائے گی کہ اس میں سانس لینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ فضا کے ختم ہونے سے سطح زمین ٹھنڈی ہو جائے گی اور درجہ حرارت صفر سے بھی کہیں زیادہ نیچے گر جائے گا، اور وہ جاندار جنہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے مر چکے ہوں گے۔ پودے اور زمینی جانور بھی مر چکے ہوں گے۔ پانی کے زیادہ تر جاندار بھی مر چکے ہوں گے لیکن بعض بیکٹیریا باقی رہیں گے، جیسا کہ کیموسینتھٹک بیکٹیریا، جنہیں فضا کے غائب ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آتش فشاں اور زمین کی دراڑوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں کا اخراج جاری رہے گا جو پانی میں شامل ہوں گی۔ موجودہ اور نئی بننے والی فضا میں بنیادی فرق نائٹروجن کی مقدار کا ہوگا، جو موجودہ فضا میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے اور نئی بننے والی فضا میں بہت کم رہ جائے گی۔ اس صورت میں شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کو چند مقدار میں نائٹروجن ملے گی۔ دوستو، کیا یہ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی انسان بچ پائے گا؟ جی ہاں، فضا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہمارے پاس انسان کی بقا کے لیے 2 طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ، انسان زمین کی سطح پر تابکاری سے محفوظ گنبد نما پناہ گاہیں بنا لیں۔ ان کے اندر دباؤ قائم رکھنے والی فضا ہونی چاہیے اور نباتات کے اگنے کی گنجائش بھی،
تاہم پانی موجود ہوگا جو آکسیجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ان حیاتی پناہ گاہوں کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا، تاہم یہاں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو کسی اجنبی سیارے پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ دبئی میں مریخ پر جانے سے پہلے اس کی تیاری میں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ، زمین کے اندر گنبد نما پناہ گاہیں بنا لی جائیں۔ پانی دباؤ فراہم کرے گا اور آکسیجن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ شمسی تابکاری کو بھی چھان دے گا، جو ہمیں پودے اگانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ کیا واقعی زمین سے فضا ختم ہو سکتی ہے؟ دوستو، زمین کا مقناطیسی میدان فضا کی حفاظت کرتا ہے۔ ممکنہ طور پر کسی بڑے شمسی طوفان سے فضا بسم ہو سکتی ہے، یا کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے فضا کے نقصان کا امکان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ زمین سمیت مختلف سیاروں پر کئی بار اس طرح کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری فضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے تاکہ ہماری دنیا یوں ہی آباد رہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔